فجر میں ان کی آنکھ دیر سے کھلتی تھی، اور کئی مرتبہ مسجد میں پہنچتے تھے، ضعیف تھے، بوڑھے تھے، وضو میں بھی تاخیر ہوتی تھی۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو کہا بھائی جلدی سے آپ ہی نماز پڑھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں فارغ ہو کر وضو سے وہاں تک آؤں، وہاں سورج طلوع ہو چکا ہو۔ تو لوگوں نے بہت برا مانا، اور لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ بڈھا بیل ہو چکا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے نکالو۔ تو شدہ یہ بات ان کے کانوں تک پہنچی کہ لوگوں نے یہ مشورہ کر لیا ہے کہ اب میری ضرورت نہیں ہے، مجھے یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو بڑے آبدیدہ ہو کر بھاری دل کے ساتھ انہوں نے بات کہی، اے لوگو دیکھو، آپ مجھے اگر نکالنا چاہو تو آپ کے نکالنے سے میں نکل جاؤں یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میرے اساتذہ نے مجھے اس بستی میں بھیجا ہے، اگر میں یہاں سے نکل کر چلا جاؤں تو میں قیامت کے دن کل ان کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جس جگہ ہم نے بھیجا تھا چھوڑ کے چلا آیا آخری عمر میں۔ اس لیے اگر تم مجھے لاٹھی ڈنڈوں سے مار دو، شہید کر دو، تو میں آپ کے کندھوں پہ تو بیٹھ کے جا سکتا ہوں، لیکن اپنے قدموں سے چل کر اس بستی کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ جب انہوں نے درد بھرے انداز سے یہ بات کہی تو سارے گاؤں والے رونے لگے اور کہا حضرت نہیں، جس نے بھی آپ کو یہ بات کہی غلط کہی، ہم آخری دم تک آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں گے اور آپ ہمارے ہی بستی میں رہو گے، یہی دفن ہوں گے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ اور سنیں۔ دیوبند کے قریب میں ایک بستی ہے سانپلا۔ میرے ایک مرحوم مربی استاذ نے یہ بات بچپن میں سنائی تھی، مجھے وہ یاد ہے۔ سانپلا میں اس زمانے کے اندر دارالعلوم دیوبند کا غلے کا چندہ ہوا کرتا تھا، بوریاں پہنچ جاتی تھی اور غلہ وصول کیا جاتا تھا۔ وہاں کسی نے یہ بات کہہ دی کہ تم کہاں غلہ طلبہ کے پاس بھیجتے ہو، یہ تو کھا پی کے مشٹنڈے ہو رہے، کھاتے وقت یہ پڑھتے وڑھتے کچھ نہیں ہے، کھا پی کے جو ہے یہ ڈنڈ بیٹھک لگاتے، یہ تو اپنا صحت بنا رہے ہیں۔ اب دیہاتی لوگ تھے، موٹی ذہن موٹی عقل، سمجھ گئے بات۔ تو جب وصول کرنے کے لیے، بوری لینے کے لیے دارالعلوم کے سفرا گئے تو انہوں نے کہا کوئی چندہ وندہ نہیں، جاؤ بوری لے جاؤ اپنی۔ کہا کیوں؟ کہا تم لوگ کچھ پڑھتے پڑھاتے محنت کچھ نہیں کرتے، بس ایسی موج مستیاں کرتے ہو۔ خیر وہ آئے اور بڑوں سے ذکر کیا تو بڑے سر جوڑ کے بیٹھے، کہا بھائی ان کی مرضی، مالک ہیں اپنے مال کے، اللہ تعالیٰ کوئی اور اسباب بنائیں گے، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ انہی غلے سے دارالعلوم چلے گا، کوئی بات نہیں، ان کی مرضی، نہ دینا چاہیں تو نہ دیں، دینا چاہیں گے تو ان کا فائدہ ہوگا۔ کچھ بزرگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے، مالک اپنے مال کے، لیکن یہ جو بدگمانی ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہے اس کی ہم کوشش تو کریں دور کرنے کی۔ کہا بہت اچھا، بات طے ہو گئی۔ وہاں خبر کی گئی کہ ہم لوگ دارالعلوم سے کچھ اساتذہ علماء آ رہے ہیں اور آپ کے ہاں کچھ بیان کریں گے تو سب جڑنے کی فضا بنائیں۔ اچھا یہ عوام بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ویسے تو مولویوں کی خوب غیبت کرتے ہیں اور برائیاں کرتے ہیں، لیکن برائی کرنے والے کے ہاں اگر کوئی مولوی پہنچ جائے تو وہ بھی مرغے بکرے سے کم نہیں کھلاتا، اور اس سے پوچھو بھائی تم تو کل برائی کر رہے تھے، کہ وہ کیا کروں، جی نہیں مانتا، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو صرف دال کھلا کے بھیجیں، تو مرغ بھی تم ہی کھلاتے ہو اور برائی بھی تم ہی کرتے ہو، اس سے کیسے نپٹا جائے۔